میں سمجھتا ہوں نبی کریم کا خواب میں دیکھنا حدیث سے ثابت ہے، تو کیا خواب میں ان کے فرمان یا وصیت پر عمل کرنا کیسا ہے، جبکہ آپ کا فرمان حدیث کی کتابوں سے مختلف ہو؟ مستفید فرمائیں کہ خواب پر عمل کریں یا حدیث کی کتابوں پر۔ اللہ اکبر، یہ تو کھلی بات ہے۔ تم خواب چھوڑو، اگر کسی امتی کی بات کسے باشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتے جاگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو اس کی بات کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، چاہے کہ خواب کی بات۔ اور جہاں تک خواب کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے ایسی حالت میں دیکھا کہ نبی اللہ کے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یا وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس کو دیکھا اور وہ خواب میں یہ بتلا رہا ہو جو نبی ہمیں دین دے کے گئے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان اور عقیدہ دے کے گئے ہیں، اگر اس عقیدے کے خلاف وہ کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی بات بتلا رہا، عقیدہ ہی نہیں کوئی عمل بتلا رہا ہو، تو وہ نبی نہیں بلکہ وہ شیطان ہے۔ وہ نبی نہیں بلکہ وہ… اب آپ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے تو فرمایا جو خواب میں مجھے دے کے اس نے مجھے دے کے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے نبی کو دیکھا ہے جو آپ خواب میں پہچان جائیں کہ یہ نبی ہے؟ معراج ربانی کو آپ نے اگر دیکھا ہے، جبھی آپ اس کو خواب میں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ معراج ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے یا کسی نے اگر مجھے نہیں دیکھا ہے اور وہ خواب میں دیکھے گا جی میں نے معراج ربانی کو دیکھا، تو کوئی تو نے دیکھا تھا پہلے؟ نہیں دیکھا، تو پھر ہو سکتا ہے کسی اور کو دیکھا ہو۔ نہیں، خواب میں کہنے والا یہ کہہ رہا میں معراج ربانی ہوں، تو خواب میں تمہیں کہنے والا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہہ سکتا کہ نہیں کہہ سکتا؟ اس بات کے لیے تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ شیطان خواب میں آ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ارے میاں، یہاں تو لوگ زندگی میں زندہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا ہے، لوگوں نے نہیں کہا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا، اسود عنسی نے کہا، اور ایک عورت نے کہا، خود مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں۔ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو یہاں تو زندگی میں کہہ دیتے ہیں۔ وہ تو شیطان ہے، وہ شیطان اللہ کا نبی نہیں بلکہ اس نے تو جو ہے اپنے آپ کو اللہ بھی کہا ہے۔ پتا ہے کہاں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ مشہور ہے کہ عبادت کر رہے تھے، ایک نور دیکھا، آسمان پر روشنی آئی اور نور سے آواز آئی کہ عبد القادر تیری عبادتوں سے میں اتنا خوش ہوا کہ اب جو چیزیں لوگوں کے لیے حرام ہیں میں نے تجھے وہ حرام حلال کر دیا، اور اب تو کچھ بھی نہ کرے تبھی بھی تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا بڑا بھاری نور ہے بھائی، روشنی ہے، کہنے لگے ارے ایسی باتیں، اور کہا کون ہے تو؟ کہا میں اللہ ہوں۔ کہا اللہ نے تو اپنے نبی کے اوپر یہ باتیں تو نہیں فرمائی کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے حرام تھی میں نے تجھے حلال کی؟ ظالم تو مجھے تو اللہ کے نبی کی شریعت میرے پاس موجود ہے نا، کسی ہم سے بڑے صحابی کے اوپر تو یہ بات نہیں کہی اللہ نے، تو مجھے لگتا ہے تو اللہ نہیں تو شیطان ہے۔ اتنا کہنا تھا، لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ کالی بدلی بن کر کے چلا گیا، اور جاتے جاتے کہا آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کہنے لگے میرے علم نے نہیں ظالم، اللہ نے مجھے بچایا ہے کہ میں اپنے نبی کے دین کا جانکار ہوں، اپنے نبی کے دین کا۔ اور جو نبی کے دین کا جانکار نہیں ہوتا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو کہتے ہیں تو اتنی دفعہ ڈنڈوت کر لے خواب میں، تو اتنے دفعے وظیفے پڑھ لے، تو فلانے سے بیعت ہو جا، میں تیرے دارالعلوم میں آ کے دارالعلوم بنا کے جاتے ہیں۔ ہاں، باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنا کے گئے تھے، استغفر اللہ۔ اور کہتے ہیں وہاں ایک کنواں ہے جس میں نبی نے تھوکا تھا، جو آج تک پتہ نہیں میٹھا، اللہ بہتر جانے غلط یا صحیح، میں نے تو دیکھا نہیں، کہتے ہیں وہ میٹھا ہی پانی ہے، اس میں وہ کھارا تھا میٹھا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا وہ آج اس۔ ہاں، اور یہ بھی کہتے ہیں اس کنویں کا ڈانڈا آب زمزم سے ملا ہوا ہے۔ دیوبند کا جو کنواں ہے اس کی جو پائپ لائن ہے، ہماری زبان میں پائپ لائن کہہ لو، وہ کہاں ملی ہوئی ہے؟ وہ آب زمزم سے ملی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو سوال کرنے والے اللہ کے نبی، اگر اپنے دین کے خلاف کوئی بھی شخص خواب میں کوئی نصیحت کرے تو وہ شیطان ہے، وہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور خواب میں آ کے کوئی بھی کہہ سکتا میں اللہ کا نبی، شیطان بھی کہہ سکتا ہے، اس لیے ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔